جی کون بچہ بسم اللہ کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ماضی مجہول پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں، اور کس کو یاد ہے کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے؟ جی ٹیچر، اس میں ہم نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاتھ ریز کر دیا کریں نا، اس میں آسانی رہتی ہے کہ میں جس کا نام لوں گی وہ کھول لے گا. جی شبانہ آپ نے سٹارٹ کیا، بتاؤ. ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی پہلے کس نے سٹارٹ کی ہے بولنا؟ جی ٹیچر میں تھی نفیسہ. آپ بتاؤ. شبانہ آپ مائک آف کر لیں بیٹا. جی بولو جی آپ. ٹیچر، ہم کر رہے تھے سورج شمس کو. اس کی ہم نے آیات کی تھی یہ 6 آیات تک. ٹیچر میں بات کر رہی ہوں، مائک آف ہو گیا تھا. جی جی بولو. اچھا، میں یہ بتا رہی تھی ہم سورج شمس کو کر رہے تھے اور سورج تکویر کو کر رہے تھے، اور اس میں ہم ماضی مجہول کو کیا تھا، اور ہم نے 6 آیات اس کی تھی. جی بالکل 6 آیات کی تھیں اور 2-3 رہ گئی تھیں. میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ اسائنمنٹ کر کے بھیجو گے. آپ مجھے بتاؤ کس کس نے نہیں بھیجی، وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں ذرا. جو بھیجی ہیں وہ تو مجھے پتا ہے کہ کس نے بھیجی ہیں، نہیں کس نے بھیجی. میں نے سب کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اور کر کے بھیجنا ہے مجھے. جی السلام علیکم. میں سوری، مجھے بالکل یاد ہی نہیں رہا. بالکل. میں آج بھیج دوں گی انشاءاللہ. اسائنمنٹس جو ہے نا بیٹا، اس کے معذرت. بغیر آپ لوگ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی نا. میں آپ جی لوگ کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی جب تک آپ اسائنمنٹس نہیں کرو گے. اسائنمنٹس کرو گے، جتنی پریکٹس کرو گے اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے؟ اگر آپ ریلیکس رہو گے، ادھر سنو گے ایک ہفتے کے لیے، سب بھول جاؤ گے اور اس کے بعد پھر واپس آؤ گے جی بالکل. تو پھر اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی جتنی کہ پریکٹس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم آگے نکلتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں. مجھے اب نے بالکل یہ بتانا ہے، جس کو تو سمجھ آ گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ. جس کو نہیں آئی وہ بتائے گا کہ کس کو نہیں آئی. ابھی بھی کنفیوژن باقی ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا مزید دیکھیں، ادروائز ہم اس کو آگے لے کے چلیں. وہ بچے بتائیں گے جن کو سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی کنفیوژن ہے، بغیر کسی بھی جھجک کے، کیونکہ آگے نکل جائیں گے تو پھر وہ بات وہیں رہ جائے گی. تو وہ بتائیں جن کو سمجھ میں نہیں آیا اور کہاں پہ کنفیوژن ہے. جی صفیہ. جی السلام علیکم. اس میں جو احزورت ہے تو یہ اس کا جو حمزہ ہے یہ ہم مضارع کا ہی کہیں گے، یتان کا ہی کہیں گے حمزہ. یہ زبر کون سے سے ورڈ علاوہ میں؟ تھوڑا سا عجیب سا لگا ہمیں. احزورت. میں نے بیسیکلی آج ابھی قرآن نہیں رکھا، میں واپس آئی ہوں، میں کتابیں ساری بند کر گئی تھی. اسی سورہ کا وہ ایک یہ ہے نا ورڈ جو آپ نے ہوم ورک کے لیے دیا تھا. آیت نمبر ٹیچر 14 کہہ رہی ہیں. یہ میں نے کہا کہ میں قرآن ابھی لے کے ہی نہیں آئی ہوئی، مجھے یاد نہیں رہا. میں جاتے ہوئے اپنی کتابیں ساری بند کر گئی تھی تو میں نے وہ کھولا ہی نہیں ہوا. اس کو میں پھر ابھی قرآن لاتی ہوں، میں بار بار اٹھوں گی تبھی بھول جاؤں گی. ٹھیک ہے، پھر میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے؟ ابھی ہم صرف ٹاپک پہ آپ بات کرو کہ ٹاپک سمجھ آنے میں کسی کو کنفیوژن ہے. ایک ورڈ کو تو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے نا. اس پورے ٹاپک میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں ہے کسی کو؟ سمجھ تو آ گیا، سمجھ آ ہی گیا ہے. چلو گڈ ہو گیا. سمجھ میں آ گیا ہے تو ہم آگے اس کو لے کے تھوڑا سا چلتے ہیں. ہم لوگ ابھی تک جو بات کر رہے تھے وہ ماضی کی بات کر رہے تھے، اور ماضی میں ہم ابھی جو ایک تو ہم نے بات کی سمپل معروف کی اور ایک ہم نے بات کی مجہول کی. ٹھیک ہے؟ اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو معروف ہوتا ہے وہ ہمارا اس میں کون موجود ہوتا ہے؟ اس فعل کے اندر ایک فاعل موجود ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو مجہول ہوتا ہے اس میں فاعل کے بجائے
ایک مفعول کی موجودگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے اندر فائل کے ساتھ ساتھ فائل موجود نہیں ہوتا, بلکہ اس کی جگہ جو ہے ایک مفعول موجود ہوتا ہے. اور ہم نے کہا جملہ فعلیہ کی 3 اقسام ہیں, 3 ٹائپس ہیں. ایک صرف فعل کے ساتھ فائل ہوتا ہے, اور دوسرے نمبر پہ فعل کے ساتھ مفعول ہوتا ہے, اور تیسرے نمبر پہ فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں موجود ہوتے ہیں. تو اب یہ چیز جو ہے ہمیں اب سمجھ آ گئی. اب مزید جو ہم نے دیکھنا ہے وہ کیا دیکھنا ہے کہ تھوڑی سی مثالیں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جس فعل فاعل میں سے ایک ہڈن فائل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جس میں سے فائل نکل کے باہر ظاہر ہو جاتا ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو کرا دی ہے. جی جی ہاں جی جی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اسی کی کچھ مزید ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارے جو جملہ ہے اس میں سے فعل جو ہے ظاہر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اب ہم تھوڑا سا 1-2 اور قرآن کی مثالیں میں کرانے لگی ہوں آپ کو, انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. سورۃ البقرہ جی, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216. اب آپ لوگ اس میں سے میں جس کا نام لوں گی وہ مجھے اس کے اندر سے مجہول ڈھونڈ کے بتائے گا. ٹھیک ہے, کتبہ علیکم القتال. اس کا ترجمہ کرنا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں مجہول ورڈ کون سا ہے. جی میں لائن سے چلوں گی. آسماء گلریز آپ کا نام سب سے پہلے ہے. آپ اس آیت کو ایکسپلین کرو گے, کھولو گے اور بیان کرو گے کہ اس میں مجہول کون سا ہے اور پورے جملے کا کیا معنی ہے, اور گرامیٹک انالیسس کریں گے. ٹھیک ہے. کتبہ فعل مجہول ہے. اس میں پہلے فا کلمہ پر پیش اور عین کلمہ پر کے نیچے زیر ہے جو اس ٹھیک ہے, کی شرط ہے مجہول ہونے کی. اور کتبہ لکھ دیا گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں فائل نہیں ہے. اور علیکم تم پر القتال جنگ کرنا, تم پر جنگ کرنا لکھ دیا گیا, ٹھیک ہو گیا. اب فرض سب کر دی. ہاں, اب آپ نے سب سے پہلے تو اس کی گرامیٹک انالیسس کرنی ہے. میں نے کہا تھا کہ گرامیٹک انالیسس بھی ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے کہ ہر لفظ کے بارے میں آپ بتاؤ گے کہ لفظ کیا ہے اور کیا بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جی. سب سے پہلے ہمارے پاس 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ جملہ فعلیہ ہے کہ اسمی ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. فعل مجہول ہی ہے لیکن فعل ہے. بالکل. اب سب سے پہلا جو ہے آپ لوگ پوائنٹس نوٹ کرتے جانا. سب سے پہلی بات ہم نے یہ بتانی ہوتی ہے کہ جملے کی قسم کون سی ہے, فعلیہ یا اسمیہ. فعلیہ بنانے کا طریقہ بالکل مختلف ہے اور اسمیہ بنانے کا طریقہ بالکل مختلف ہے. اگر فعلیہ ہوگا تو ہم اس میں فعل فاعل مفعول دیکھیں گے, اور اگر اسمیہ ہوگا تو ہم اس کے پہلے حصے کو وہ اسم جس سے جملہ شروع ہوتا ہے مبتدا کہلاتا ہے, اور بعد کا پورا جملہ اس کے بارے میں خبر بیان کر رہا ہوتا ہے. اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ پہلا لفظ اس کا فعل ہے, اب کتبہ کے نیچے ہم نے لکھ دینا ہے فعل. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو طریقہ سکھانے لگی ہوں کہ ہم گرامیٹک انالیسس کیسے کرتے ہیں. کیونکہ پہلا لفظ فعل ہے تو اب ہم سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. اب یہ جملہ فعلیہ ہے تو اب جملہ فعلیہ کے مطابق ہم نے سب سے پہلے جملہ فعلیہ کہتے ہیں اس کو جو فعل سے شروع ہو. اس کا مطلب ہے اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ فعل ہے. جی. اب اگر تو اس میں سے فاعل نکل کے باہر آ گیا تو اب ہم اس کو کہیں گے فعل, خالی فعل کہیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر اس کا فاعل یا اگر وہ مجہول ہے تو اس کا مفعول ظاہر ہوا ہے, نکل کے باہر آ چکا ہے,
تو پھر ہم اس کو صرف فیل کہیں گے. 2 باتیں ہو گئی. سب سے پہلے جملے کی قسم دیکھی اور آپ نے اس کا نام لکھ دیا کہ اسمی ہے کہ فیلی ہے. نمبر 2 اب پہلا لفظ اگر فیلی ہے تو اس میں فیل ہوگا. اب وہ فیل جو ہے ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا. 2 طرح کے فیل پڑے ہیں نا, یا وہ فیل ماضی ہے یا وہ فیل مضارع ہے. نمبر 2 آپ نے اب پوائنٹ وائز نوٹ کرتے جاؤ کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے. پہلے جملے کی قسم بتائی, اب اس کے بعد کیونکہ فیلیا ہے تو فیل سے شروع ہوگا. اب نمبر 2 فیل لکھنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ فیل ماضی ہے کہ مضارع ہے. اگر یہ تان موجود ہے تو مضارع ہے, اگر یہ تان نہیں ہے تو ماضی. سمپل ہو گئی بات. اب اس میں کیا ہے, کتبہ سے پہلے علامت مضارع موجود ہے نہیں. تو اب ہم کیا کہیں گے, فعل ماضی. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہو گیا, سب سے پہلے آپ نے جملے کی قسم بتائی, اس کے بعد کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو آپ نے بتانا ہے سب سے پہلے کہ فعل ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ علامت مضارع ہے تو آپ کہو گے فعل مضارع, اور اگر نہیں ہے تو کہو گے فعل ماضی. یہ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ ہو گیا. اب ماضی اور مضارع کی آگے فردر 2 قسمیں ہیں, یا تو وہ معروف ہے یا وہ مجہول ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ پیش سے شروع ہو رہا ہے کہ زبر سے شروع ہو رہا ہے. مجہول کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پہلا رول پیش سے شروع ہوتا ہے, تو اب آپ نے اس کو کہہ دیا ماضی مجہول. یہ تیسرا پوائنٹ آ گیا. سٹیپ سمجھ آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی. سب کی باری آنی ہے, اس لیے غور غور سے سنو. میم ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. سب سے فرسٹ پہلے پوائنٹ سے نمبر 1 پوائنٹ پہ لکھو کہ آپ نے جملے کی قسم بتانی ہے. اگر وہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعلیہ, اور اگر وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اسمیہ. ٹھیک ہو گیا, یہ سٹیپ نمبر 1 ہے. اب ہم اسمیہ کی بات نہیں کرنے لگے, صرف فعلیہ کی بات کرنے لگے ہیں. اب یہ آپ نے جب دیکھ لیا کہ فعل سے شروع ہے تو فعلیہ ہے, تو اب وہ فعل کی قسم کیا ہے. آپ نے فعل کی صرف 2 قسمیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ ماضی ہے یا وہ مضارع ہے. تو اس کو بتانا بہت آسان ہے کہ اگر علامت مضارع یہ تان یا تا حمزہ نون ہے مادے سے پہلے تو آپ کہہ دو گے فعل مضارع, اور اگر علامت مضارع نہیں ہے تو فعل ماضی. یہ نمبر اب 3 پہ آ گئی بات. ٹھیک ہے, پہلے جملے کی قسم, پھر آپ نے بتانا ہے اسم ہے کہ فعل ہے. اب اگر فعل ہے تو وہ ماضی ہے کہ مضارع ہے. ٹھیک ہے, آگے فعل کی اور اقسام بھی آگے ہم نے پڑھنی ہے, ان میں سے کون سی قسم ہے. اب یہ آپ کو پتا چل گیا علامت مضارع نہیں ہے تو فعل ماضی ہے, اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں کی 2 قسمیں ہیں, معروف اور مجہول. ٹھیک ہے, معروف کون سا ہوتا ہے جس میں فاعل ہوتا ہے, مجہول کون سا ہوتا ہے جس کے اندر فعل کے اندر مفعول چھپا ہوا ہوتا ہے. اب کیونکہ مجہول ہونے کے لیے پیش سے شروع ہونا چاہیے, کیونکہ پیش سے شروع ہو رہا ہے تو آپ نے فوراً بتا دیا کہ یہ ماضی مجہول ہے. اب کلیئر ہے یہاں تک بات؟ جی. ٹھیک ہے, اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اب آپ کو یہ پتا چل گیا مجہول ہے, تو اگر یہ معروف ہوتا تو اس کے اندر فاعل ہوتا, اگر یہ مجہول ہے تو اس کے اندر مفعول پایا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس مفعول کو آپ یہ دیکھو گے کہ مجہول کے اندر پلیز مجہول مائک اپنا بیٹھا ہوا بند ہے. کر دیں سب. پلیز مائک بند کر دیں, باقی سب آواز نہیں آ رہی. جی, اب اس کے بعد ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو مجہول ہے فعل مجہول, کیا اس کے اندر جو ہے مفعول چھپ کے بیٹھا ہوا ہے یا باہر نکل کے ظاہر ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں نے آپ کو 2 چیزیں آپ نے غور سے سننی ہے. یہ باتیں میں نے کہا تھا جملے کی 3 اقسام ہیں. ایک فعل کے ساتھ صرف فاعل ہے, ٹھیک ہے, دوسرا فعل کے ساتھ مفعول ہے, اور تیسرا فعل کے ساتھ فاعل بھی اور مفعول بھی ہے. تین اقسام ہوگی جملوں کی. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ کی 3 اقسام ہے. ایک صرف فعل بالفاعل, ایک فعل بالمفعول. ٹھیک ہے, اس کو میں لکھ دیتی ہوں آگے. جس کے اندر فاعل موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل. بے زیر بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, اور آگے الفاعل. تو جب میں اس کو ملا کے لکھوں گی تو کیا ہوگا, بالفاعل. کیسے لکھا جائے گا,
बिल फाइल, यानी कि फेल फाइल के साथ। बात समझ आई आपको? इसको क्या कहा जाता है? जी फेल बिल फाइल। ठीक हो गया? जी। और जिसके अंदर मफूल है उसको मैं क्या कहूंगी? फे- फेल फेल बिल मफूल। बिल मफूल। ठीक है? और जिसके अंदर फाइल मफूल दोनों है वो फिर तो दोनों ऑलरेडी मौजूद है, तो वो डिपेंड करेगा कि पहले को फेल बिल फाइल कहेंगे और फिर आगे मफूल होगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पहलू क्या है, अब जिस फेल के साथ सिर्फ मफूल है, ठीक है, अब उसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि वो मफूल ही है उसके अंदर। लेकिन अगर वो लफ्ज, तो इसके अंदर से जो मैं पहले आखिरी की बात कर लेती हूँ कि जो जिसके अंदर फेल के साथ फाइल भी है और मफूल भी है, ठीक है, अगर तो वो जमीर की सूरत में अंदर मौजूद है तो फिर तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो जाहिर हो गया, निकल के बाहर आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि फाइल हमेशा मरफू होता है, ठीक है। और किस तरह से लिखा जाएगा? या तो लिखा जाएगा मुस्लिमुन, या लिखा जाएगा अल मुस्लिमू, यानी कि सिर्फ पेश पेंट करेगा। मैं फाइल की बात कर रही हूँ। और पेश के पास क्या मौजूद है? अलिफ नून और वाव नून, ठीक है। तो वो लिखा जाएगा मुस्लिमूना या काफिरानी। ठीक हो गया? यानी कि वाव नून अलिफ नून ये फाइल के पास पेश के पास शक्लें होती हैं, तो ये सारी शक्लें इस फाइल के पास होंगी। यानी कि जो भी इसमें से फाइल निकल के बाहर आया हुआ होगा वो हमेशा पेश की शक्लों में होगा। अगर मुअन्नस है तो काफिरतुन, यानी कि गोलता के ऊपर दो पेश, या अल के साथ तनवीन हराम है तो अल काफिर तू, यानी कि पेश के ऊपर एक पेश या दो, या काफिर तानी अगर तस्निया है, या अल काफी रातुन, यानी कि जितनी भी शक्लें होंगी वो पेश वाली होंगी फाइल के पास। ठीक है? क्या होगी? अल या बगैर अल के काफिरा तू, यानी कि एंड जो है वो हमेशा पेश के ऊपर हो रहा होगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को कि जब भी फाइल होगा उसकी पहचान ही होगी कि वो बाहर जाहिर हुआ है कि नहीं, कि उस जुमले के अंदर एक पेश वाला इसम पाया जाएगा, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि जो इसका फाइल है फेल में से निकल के बाहर आ गया। ठीक है? और अगर उसके अंदर कोई पेश वाला इसम नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा कि उस फाइल के अंदर प्रोनाउन जमीर की सूरत में क्या क्या छुपा हुआ हो सकता है? हुआ हुमा, हुम, या हिया, हुमा, हुन्ना, यानी कि किसी जमीर की शक्ल के अंदर, या अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, या अंतुन्ना, या अना और नहनु, ये सब शक्लें हैं जो जमीर की सूरत में मौजूद होंगी। अगर तो जाहिर होके बाहर निकल आया तो फाइल के पास क्या शक्ल होगी? तनवीन पेश वाली, या अगर अल के साथ है तो एक पेश, और या अलिफ नून वाव नून ये भी पेश के पास होता है, या मुअन्नस है तो ते पेश तू या ते दो पेश तुन, और तानी अलिफ नून वाली शक्ल आ गई, और काफिरा अलिफ ते दो पेश के साथ या एक पेश के साथ। यानी कि अगर जाहिर होगा तो इन शक्लों में जाहिर होगा,
یا پھر ہم اس طرح بھی کہیں گے اگر نام کی صورت میں ہے تو احمدن، ٹھیک ہے، پھر بھی یہ پیش کی صورت میں ہوگا، یا محمدن، ٹھیک ہے، یا جو بھی یعنی کہ پیش کی صورت میں نام ہوں گے. تو فاعل ظاہر ہو کے جب بھی باہر نکلے گا تو وہ ہمیشہ رفع کی صورت میں مرفوع ہو کے باہر نکلے گا. تو یہی پہچان ہے کہ جملے کے اندر سے فاعل باہر نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب مفعول باہر نکلے گا تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا، وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، یعنی کہ زبر کی شکل میں ہوگا، ٹھیک ہے. اگر تو وہ ظاہر ہو گیا ہے تو وہ کیا ہوگا، مسلمن یا المسلمہ، ال کے ساتھ تنوین حرام ہے اور ہمیشہ صرف 2 زبر کے ساتھ الف آتا ہے. جیسی ال لگنے سے ایک تنوین کی حرکت ہٹے گی تو الف بھی خود بخود ہٹ جائے گا. یا اگر وہ تسنیہ ہے تو تسنیہ کے پاس ہمیں پتہ ہے کہ یانون کی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ نون زبر والا ہو یا نون زیر والا ہو، یانون کی شکل ہوگی. اور اگر وہ مؤنث ہے المسلمہ تن، 2 زبریں ہوں گی اوپر، ال کے ساتھ تنوین حرام ہے، المسلمتا یا المسلمتینی، یہاں پہ بھی وہی ہوگا یانون کے ساتھ، اور یا المسلماتی، ٹھیک ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ الف تے کے اوپر کبھی بھی زبر نہیں آتی، چاہے وہ منصوب ہو یا مجرور ہو، دونوں صورتوں میں آتن کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ال کے ساتھ تنوین حرام ہے تو ایک زیر آ جائے گی اور ال ہٹائیں گے تو 2 زیریں آ جائیں گی، لیکن الف تے پہ کبھی بھی زبر کا استعمال نہیں ہوتا. تو یہ وہ شکلیں ہوں گی، یا احمد، احمدہ، احمدہ، یعنی کہ یہ بھی زبر کے ساتھ ہوگا، یا احمدن، ٹھیک ہے. تو یہ بھی محمدن 2 زبر کے ساتھ یعنی کہ منصوب ہوگا. تو مفعول جب بھی آئے گا اسم کے اندر وہ آپ کے پاس زبروں والا ہوگا. اور اب یہ بھی نوٹ کر لو کہ مفعول کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بھی ساتھ بریکٹ میں لکھ لو کہ مفعول کس کو کہتے ہیں. کوئی بتائے گا مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام واقع ہو رہا ہو، جس پہ کام واقع ہو. اب آپ نے اس میں تھوڑا سا بڑھانا ہے انفارمیشن کو. ابھی تک تو ہم ایک ہی مفعول پڑھ رہے ہیں نا، کہ مفعول کس کو کہتے ہیں، جس پہ کام واقع ہوا ہو. وہ اسم جس پر کام ہوا ہو، یہی ہم سمپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمیں اس کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں. اس کو آپ لکھو، وہ جگہ جدھر کام کیا جائے، وہ بھی ایک مفعول کی قسم ہے. وہ جگہ جہاں کام ہو، نمبر 2 وہ وقت یا وہ ٹائم جب کام ہو، وہ بھی مجہول میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ وجہ جس وجہ سے کام ہو، وہ وجہ بھی مفعول کہلاتی ہے.
5 तरह की चीजों को हम मफूल कहते हैं। वो शख्स या चीज या जगह, वो इस्म जिसके ऊपर काम हो, ठीक है, वो वक्त जब काम हो, वो जगह जिस जगह काम हो, और वो वजह जिस वजह से वो काम हो। ये सब मफूल कहलाते हैं। ये चार हो गई है, जगह, वक्त, वजह और इसम। जी, एक जो है वो ताकीद के लिए हम क्या करते हैं कि किसी बात की इम्पोर्टेंस बताने के लिए या स्ट्रेस देने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फेल है ना, फेल का जो मादा है, मसलन अगर कतला है तो कत्ल का मादा है उसके अंदर, ठीक है, ज़ाराबा का मादा पाया जाता है उस फेल के अंदर, फेल की बात कर रही हूँ। उस मादे से जो मफूल लिखा होता है वो एक्शन फेल के मादे से एक और लफ्ज आगे लिख दिया जाता है। वो इंशाल्लाह मैं आपको जब उस टॉपिक पे आएंगे तो बताऊंगी, जिसकी वजह से एक ताकीद का उसमें आंसर आ जाता है कि बताने को कि कितनी ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो उसको हम भी मजहूल कहते हैं, मफूल कहते हैं कि उसी मादे से जो सिंपल मफूल है जिसके ऊपर काम किया गया है, उसी के आगे एक और लफ्ज आ जाता है जो एक्शन वर्ड के मादे से लिखा जाता है, और उसके ऊपर हमेशा उसकी पहचान किया है कि एक दो जबर वाली एक इस तनवीन डली हुई होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है इसको ताकीद के लिए यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड बीच में डाल दिया है, यानी कि वो वर्ड की वहां रिक्वायरमेंट नहीं थी, जरूरत नहीं थी, सिर्फ उस बात को इम्पोर्टेंस देने के लिए या उसकी वजह को एक्सप्लेन करने के लिए। इंशाल्लाह जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे तो इसकी मैं आपको मिसालें कराऊंगी, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन हम इस बात की इकट्ठी कर लेते हैं कि मफूल सिर्फ वो इसम नहीं होता कि जिसके ऊपर फाइल एक्शन कर रहा है, उस वक्त को जिस वक्त में काम किया जा रहा है मफूल कहते हैं। इनके नाम हम बदलते जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसको मफूल कहेंगे। और जिस वजह से काम हो रहा है उस वजह को भी मफूल कहेंगे, और जिस जगह पे काम हो रहा है उस जगह को भी मफूल कहेंगे। और ये तमाम मफूल की इकसाम हमेशा मंसूब होती हैं। तो जुमले में जितने भी लफ्ज आपको मंसूब मिलेंगे वो सारे मफूल होंगे, ठीक है। फिर हम उसमें से पहचानेंगे कि वो मफूल नंबर 1 है, कि मफूल नंबर 2 है, कि मफूल नंबर 3 है, कि मफूल नंबर 5 है। वो फिर हम उसके मीनिंग से समझेंगे कि इस 5 मफूल में से ये कौन सा वाला मफूल है, ठीक है। लेकिन जितने भी जबर वाले इसम उसके अंदर होंगे वो सारे मफूल ही होंगे। यहां तक बात समझ आइए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां तक तो हमें बात समझ आ गई। अब मैंने ये अभी तक जितनी बातें बताई हैं ये मैंने आपको बताई हैं किसकी, कि एक जुमले में जब फाइल मफूल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जुमला, अब आई होप आप लोग कंफ्यूज ना हो, वो जुमला फेलिया जो कि मजहूल के साथ बना हुआ है, ठीक है, जो मजहूल के साथ है। अब इसमें तो सिर्फ फेल और मफूल है ना, इसमें फाइल तो है ही नहीं। क्या है? फेल और मफूल है। आपको पता है कि इसमें फाइल नहीं हो सकता, क्योंकि मजहूल कहते हैं उसको है कि जिसमें फाइल ना हो और सिर्फ मफूल हो। अब इसमें क्योंकि फाइल ने आना ही नहीं है, तो इस मजहूल वाले जुमले में से जब मफूल बाहर निकलता है तो वो बजाय जबर लेने के वो पेश के साथ लिखा जाता है। जुमला फेलिया मजहूल वाला कि जिसमें फाइल नहीं है और सिर्फ मफूल है, ठीक है। क्या मैंने बोला? कोई रिपीट करेगा? कोई नया बच्चा? शकीला बताओ मैंने क्या कहा है?
टीचर मुझे अभी समझ नहीं आया, मैं आप दोबारा मुझे रिपीट कर दें। चलो जिसको समझ आया वो बताए। मैं बताऊं मैम? जी बताओ। आपने ये बताया जो जुमला फेलिया होता है, यानी जुमला फेलिया हमेशा फेल प्लस मफूल होता है ज्यादातर। तो अगर इसमें से मफूल जुमले में से बाहर निकल के आए तो वो मंसूब नहीं होता, मंसूब फॉर्म में नहीं होता, यानी जबर नहीं होता उस पर फिर। अच्छा मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। टीचर मैं एक बताऊं जरा, आपने ये बताया है कि अगर तो जुमला फेलिया में फाइल और मफूल दोनों मौजूद हों तो उसमें से जब फाइल निकलता है तो वो मंसूब होता है, और जुमला फेलिया में ऑपोजिट जो ऑपोजिट मजहूल बोल गए हो होता है। सफिया, आप भी ऑपोजिट बोल, आप फाइल को मंसूब कर रहे हो। अच्छा, मफूल को मंसूब करना, और जुमला फेलिया जिसमें सिर्फ मजहूल हो तो उसमें से जो मफूल निकलता है वो सिर्फ पेश के साथ होता है। जी बिल्कुल सही बात की है। मैं दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता से बताती हूँ। वो जुमला फेलिया जिसमें फाइल और मफूल दोनों पाए जाते हैं, फाइल पेश वाला होगा, मफूल जबर वाला होगा। ये जुमला आप सारों ने बारी बारी रिपीट करना है। वो जुमला फेलिया जिसमें फाइल और मफूल दोनों पाए जाते हैं, फाइल पेश वाला होगा क्योंकि वो हीरो है, हीरो सुरखाब के पर वाला होगा, पेश वाला होगा। और जो विलन है, जो डंडे, वो हमेशा डंडे खा रहा होगा और उसके सर पे डंडे होंगे, यानी कि वो सिर्फ जबर वाला होगा। जिस मूवी के अंदर फाइल भी है और मफूल भी है, फाइल हीरो है, सुरखाब के पर लगे होंगे उसके ऊपर, पेश वाला होगा, और विलन जो कि पूरी फिल्म में हीरो से डंडे खा रहा है, उसके सर पे जबरें होंगी। ठीक है, ये पहले मुझे सब बारी बारी बताएंगे। जी शबाना आप बताओ मैंने क्या कहा है। वो जुमला फेलिया जिसमें फाइल और मफूल दोनों पाए जाएं, फाइल पेश वाला होगा और मफूल जबर वाला होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि आप उसको थोड़ा सा टेक्निकल एडवांस करके बोलेंगे कि फाइल मरफू होगा और मफूल मंसूब होगा। थोड़े थोड़े से अब हमने पढ़े लिखे भी दिखना है ना जी, ताकि हमें ये वर्ड्स भी याद हो। जी सायरा हैदर आप बताओगे। जी, आपने कहा है कि वो जुमला फेलिया जिसमें फाइल भी मौजूद हो और मफूल भी मौजूद हो, तो फाइल पेश वाला होगा यानी कि मरफू होगा, और मफूल जो है वो जबर वाला होगा यानी मंसूब होगा। बिल्कुल परफेक्ट। नाजनी आप बताओ। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने बताया है कि वो जुमला फेलिया जिसमें फाइल और मफूल होगा, उसमें मफूल जबर वाला होगा और फाइल जो है पेश वाला होगा, मरफू होगा। बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह। नफीसा। जी वो जुमला फेलिया जिसमें फाइल और मफूल दोनों होंगे तो उसमें फाइल जो होगा वो पेश वाला होगा और मफूल जबर वाला होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। पेश वाले को क्या कहते हैं और जबर वाले को क्या कहते हैं? पेश वाले को फाइल और जबर वाले को मफूल। और पेश को क्या कहते हैं? पेश को जो आपने भी कहा सुरखाब के पर, इसको या नहीं नहीं, वो नाम क्या है? दम्मा। पेश तो हम आसान लफ्जों में हाँ बोल रहे जी, हैं ना। पेश को जी कहते दम्मा क्या है? कहते हैं, रफा। दम्मा कहते हैं, रफा बिल्कुल सॉरी, रफा कहते हैं और वो मरफू कहलाएगा। मरफू होगा। ठीक है, जी जी और नसब जी से ठीक। मंसूब। नसब से मंसूब। ठीक ठीक हो गया। ये वर्ड्स भी अब याद करने हैं आप लोगों ने। ठीक है जी। इम्तियाज। इम्तियाज आप मौजूद हो क्लास में? दिलशाद। जी, वो जुमला फेलिया जिसमें फाइल और मफूल दोनों मौजूद हो, फाइल जो है ये मरफू होगा और मफूल जो है वो मंसूब होगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। दिलशाद। इम्तियाज 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 बोलेंगे। जी, 1 मिनट, पता नहीं मुझे वो मिल नहीं रहा है आपका, 1 सेकेंड मिस। क्या नहीं मिल रहा? नहीं वो, हाँ वो
डिलीट हो गया था वो। अच्छा, वो जुमला फेलिया है जो फाइल और मफूल दोनों है। फाइल जो है वो पेश या रफा होगा और मफूल जो है जबर या नसब में होगा। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तहमीना आप रह गए हो, आपका नाम मैंने मिस कर दिया। जी, वो जुमला फेलिया जो फाइल और मफूल दोनों जिसमें पाए जाएंगे जी और फाइल होगा मरफू पेश वाला, मफूल जबर वाला मंसूब होगा। बिल्कुल ठीक है। अब जो मैंने अगला जुमला बोला है ना, वो बहुत जी, आसान सी बता रही हूँ बात की जिसमें ये है। दोनों पाए जाएंगे। सिस्टर मैं रह गई हूँ, सफिया रह गई जी है। जी सफिया बोल रहे हैं। जुमला फेलिया जिसमें फाइल और मफूल दोनों हों तो उसमें फाइल जो है वो पेश वाला यानी मरफू होगा और मफूल जबर वाला जो मंसूब होगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम उस जुमले की बात करने लगे हैं जिसमें सिर्फ मफूल है, फाइल है ही नहीं। ठीक है, जिसमें सिर्फ मफूल है, वो जब बाहर निकलेगा तो वो अब जबर वाला नहीं होगा बल्कि पेश वाला होगा। क्योंकि पहले तो जबर इसलिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ी क्योंकि फाइल ऑलरेडी पेश ले चुका था। ठीक है, और हमने उसको डिफरेंशिएट करना था कि अब ये फाइल है कि मफूल है। ठीक है, लेकिन मजहूल में क्योंकि फाइल है ही नहीं, सिर्फ मफूल है, तो अब उसके अंदर से जो मफूल निकलेगा वो बजाय जबर वाले के वो पेश वाला ही होगा। बात समझ आइए? हाँ हाँ सही। और इसको बजाय मफूल कहने के, इसके लिए जो वर्ड टर्म यूज होती है वो होती है नाइबुल फाइल। आपने शायद ये सुना हो कहीं पे, नाइबुल फाइल। नाइब किसको कहते हैं? असिस्टेंट। ये फाइल नहीं है लेकिन उसका असिस्टेंट है। ये आपने कराया था के बजाय फाइल के अब वहां फाइल नहीं है, मफूल है, लेकिन वो फाइल तो नहीं है, मफूल है, लेकिन क्योंकि फाइल है ही नहीं तो अब बजाय उसकी रिप्लेसमेंट में आ गया। ठीक है, तो इसलिए अब ये नाइबुल फाइल कहलाएगा, और क्योंकि फाइल पेश में होता है तो इसलिए इसको भी हम पेश दे देंगे, बजाय जबर देने के पेश दे देंगे। लेकिन जैसे ही जुमले में वापस फाइल आएगा, फाइल अपनी पेश वापस ले लेगा। और ये समझ लो, इसको और आसान करके मैं अगर बताऊं कि एक मुल्क में प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, या समझ लो एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक मिनिस्टर होता है। अब कुछ देर के लिए, महीने के लिए चीफ मिनिस्टर छुट्टी जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी जगह मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर के स्टेटस देके चला जाता है, और उतने दिन तक वो चीफ मिनिस्टर ही कहलाएगा क्योंकि वो उसको असिस्ट कर रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट में आया है। पॉइंट समझ आइए? इसी तरह वाइस वर्सा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कर सकते हो। वो कहते हैं जी ये 3 मिनिस्ट्रियां के मिनिस्टर इस वक्त रिजाइन कर गए हैं, तो ये एक ही मिनिस्टर को तीनों मिनिस्ट्रियां दे दी गई हैं। अब वो तीनों के वो मिनिस्टर कहलाएगा, हालांकि उसकी अपनी एक ही मिनिस्ट्री है। तो समझ लो कि वो वक्ती तौर पे असिस्ट कर रहा है उनको, उनकी जगह पे आ गया है। ठीक है, तो क्योंकि जगह पे आएगा तो अब वो सारी स्टेटस जो पहले प्राइम मिनिस्टर को मिल रही थी या चीफ मिनिस्टर को मिल रही थी, वो अब इसको मिलनी शुरू हो जाएगी। जब तक वो लेकिन जैसे ही वो वापस मुल्क में आएगा या छुट्टी से वापस आएगा, वापस वो अपनी पुराने स्टेटस पे चला जाएगा। आप पॉइंट को कुछ बेहतर समझे हो? जी समझ जी जब तक फाइल है, फाइल के पास पेश है, और उससे मुख्तलिफ दिखने के लिए, पहचान के लिए मफूल जबर वाला होगा। लेकिन जब फाइल होगा ही नहीं तो अब वो उसकी जगह पे वो मफूल आ गया, तो उसने उसकी पेश ले ली, अब मफूल पेश वाला होगा। और अब वो क्योंकि पेश फाइल के पास होता है तो बजाय अब हम इसको मफूल कहने के, हम इसको नाइबुल फाइल कह देंगे। लेकिन जैसी फाइल जुमले में वापस आएगा, वो वापस अपने मफूल के स्टेटस पे चला जाएगा और फिर जबर ले लेगा। पॉइंट समझा पाई हूं कि नहीं? मैम ये जी, पूछना आपकी था कि समझ आप आ ये रही जो बता रही हैं, आप जो बता रही हैं ये मफूल जो पेश वाला होगा, तो ये जब ये फेल के साथ जॉइंट होगा या जो बाहर निकल के आ जाता है तब पेश की सूरत में होगा? अंदर तो बेटा फेल के साथ तो कभी कोई इसम जुड़ के लिखा ही नहीं जा सकता।
وہ تو جب ظاہر ہوتا ہے. میں اسی کی مثال جو میں نے اوپر سٹارٹ کی تھی نا, جس سے بات یہاں تک چلی گئی. اب کتب علیکم علیکم القتالو, اب ال سے جو لفظ شروع ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے کہ فعل ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. اب القتالو اس کا مطلب ہے اسم ہے نا. جی 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 اب اسم ہے. پیش والا ہے. اب سٹارٹ کدھر سے ہوا ہے؟ کتبہ, یعنی کہ وہ مجہول ہے. تو مجہول میں پیش سے سے تو ہوا. فاعل تو نہیں نکلنا چاہیے, مفعول نکلنا چاہیے نا. جی 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 سر. تو اب کیونکہ اس میں فاعل ہے ہی نہیں تو یہ بیسیکلی مفعول ہے, لیکن اس نے اچھا. پیش کی سٹیٹس لی ہوئی ہے کیونکہ فاعل ہے ہی نہیں. اور یہ اب القتالو جو ہے یہ نائب الفاعل کہلائے گا. اس کا مفعول نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ نائب الفاعل. اب اس کا اگر ترجمے پہ ہم غور کریں تو ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ لکھ دیا گیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے لکھ دیا, ٹھیک ہے. اب اس میں فاعل کا کوئی ذکر ہو رہا ہے کہ کس نے لکھا؟ نہیں 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 نہیں. لکھ دیا گیا تم سب پر. اللہ کا مطلب ہے اوپر, قم کا مطلب ہوتا ہے تم سب. لکھ دیا گیا تم سب پر. اب قم جو ہے وہ کیا ہے اس کے اندر؟ ضمیر ہے. ضمیر ہے. اور میں نے کہا تھا فاعل تے کی شکل ہوتی ہے اور مفعول کی شکل کیا ہوتی ہے ضمیر کی؟ کاف والی. یہ بات یاد ہے آپ لوگوں کو کہ جب بھی فاعل کی ضمیر آئے گی وہ تے والی ہوگی حاضر میں, اور مفعول کی ضمیر جب آئے گی وہ ہمیشہ کاف والی ہوگی. تو اب کم کے اوپر لکھا گیا ہے نا, کم کے اوپر فرض کیا گیا ہے, تو کم اب اس میں کیا بن رہے ہیں؟ ضمیر ہو گئی. ضمیر ہے لیکن کیا بن کے آ رہا ہے؟ مفعول بن کے آ رہا ہے نا, کیونکہ کاف ہے ہی جی. مفعول کے پاس. فاعل کے پاس تے کی شکلیں ہیں, مفعول کے پاس کاف کی شکلیں ہیں. تو اب لکھ دیا گیا, یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس نے لکھا. اللہ نے فرض کیا تھا نا, اللہ نے نماز جی. فرض کی, اللہ نے روزہ فرض کیا, لیکن یہاں پہ کہیں اللہ کا ذکر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا. تو فاعل تو مسنگ ہے, ٹھیک ہے. صرف یہ بتایا گیا ہے کہ فرض کر دیا گیا, یہ نہیں بتایا کس نے فرض کیا اور کس پہ فرض کیا. علیکم. تو اب یہ کم جو ہے یہ یہاں پہ مفعول بن کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اللہ, اللہ حرف جر جب کسی ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو مل کے کیا بنتا ہے؟ مرکب جاری. آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھے تھے مرکب جاری. مرکب جاری. اب علیکم پہلے اللہ کے نیچے لکھو گے حرف جر. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم گرامیٹک انالیسس کیسے کرتے ہیں. کتبہ کے نیچے لکھو گے فعل مجہول, ٹھیک ہے. فعل ماضی مجہول لکھیں گے. فعل ماضی مجہول. جی فعل ماضی مجہول کتبہ کے نیچے لکھو گے. اب اور علی کے نیچے اللہ کے لکھیں گے نیچے لکھو گے جار, اور کم کے نیچے لکھو گے مجرور کے اسم, نیچے لکھو گے اور پھر مجہول. مرکب جاری لکھ کے پھر مرکب جاری کے نیچے لکھو گے کہ مفعول. اب یہ مفعول ہے, پہلے مرکب جاری بنا اور اس کے بعد یہ مفعول بن گیا کتبہ کا, ٹھیک ہے. یہ اور نہیں سمجھ میں آیا. اچھا علی کے نیچے جار, مطلب حرف جر ہے نا بیٹا, یہ آپ نے ہاں علی کے جر ہے اور کم ضمیر ہے تو یہ مفعول ہو گیا. نہیں پہلے تو یہ مرکب جاری بنے گا نا. حرف جر اچھا اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کے کیا بنتا ہے؟ اچھا مرکب جاری. اب یہ پورے کے پورے مرکب جاری کو آپ کہو گے کہ یہ کتبہ کا مفعول ہے. اچھا کتبہ کا مفعول ہے, اوکے. کتبہ فعل ماضی مجہول ہے, یعنی کہ وہ صرف فعل ہے, اور یہ اس کا مفعول ہے کہ کس پہ لکھ دیا گیا؟ تم سب پہ لکھ دیا گیا. تو تم سب اس میں کیا بن کے آئے ہیں؟ مفعول. اور کیا لکھ دیا گیا؟ القتالو, جہاد لکھ دیا گیا.
تو اب اس کے اندر دو مفعول پائے جا رہے ہیں، ایک ضمیر کی شکل میں، اگر میں علیکم کو نکال دوں تو میرا کیا جملہ بنتا ہے، لکھ دیا گیا جہاد. تو اب جہاد جو ہے یہ بھی مفعول ہے کہ نہیں ہے؟ جہاد. تو الکتابوں کے نیچے لکھیں گے نائب الفاعل. جی نائب الفاعل. پیش والا جب بھی القتال. مفعول آتا ہے وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے. اوکے تو پھر الکتالو کے نیچے لکھیں گے نائب الفاعل. جی اسی لیے اور پیش اسم والا ہے بھی- نا، کیونکہ اس میں فاعل تو ہے ہی نہیں. نہیں کیونکہ یہ اسم ہے. بالکل. تو اس کے اندر دو مفعول پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دو مفعول والا جملہ جی. بھی ہوتا ہے. اوکے تو ہمیں ابھی لکھنا کیا ہے، اسم بھی لکھنا ہے اور نائب الفاعل بھی لکھنا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے، مرفوع یہ اسم دونوں ہے. مطلب. جی فائل تو ہوتا ہی، فائل یا مفعول تو ہوتا ہی اسم ہے نا، اس کو علیحدہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں. آپ کو. اچھا جو صحیح ہے. صحیح. ایکشن جس کے اوپر کرو یا جو ایکشن کر رہا ہے وہ دونوں اسم ہی ہوتے ہیں. اسم الفاعل اور اسم المفعول نہیں پڑھا آپ نے؟ جی جی جی. تو فاعل مفعول ہوتا ہی اسم ہے. تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا سیمپل دیا ہے کہ ہم گرامیٹک انالیسس کسی بھی جملے کی کیسے کرتے ہیں. پوائنٹ سمجھ آئیے آپ سارے بچوں کو؟ جی 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 جی. جی مگر یہاں اس پہ تک بہت سمجھ آ ہوم ورک گئی، اب کرنا جب ہے. پریکٹس کریں گے تو پھر جی یہ تو پریکٹس سے ہی ہے نا بیٹا زیادہ سارا سمجھ آ کچھ. جائے گی. ایک اور جب میں مثال آپ کو جملہ دیتی ہوں، ہمارا ٹائم بھی تھوڑا ہی رہ گیا ہے، 10 بج گئے ہیں. ایک اور مثال دے دیتی ہوں انشاءاللہ ہم اس کی. یا ایھا الناس، چلو یہ بھی کیونکہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اس کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں. تو بی آ، ٹیچر اس سے پیچھے ہے زینا. نہیں میں بیٹا آپ کو بتایا سر میرے پاس قرآن ہے ہی نہیں، میں اگلی دفعہ لے کے آؤں گی. چلو ابھی اس کو یہیں رہنے دیتے ہیں. اب آپ لوگوں کو میں نے پچھلی دفعہ کیا اسائنمنٹ دی تھی؟ سورۃ تکویر سے آپ نے بتایا تھا کہ مجہول ڈھونڈنے ہیں، مادہ جی اور صیغہ بھی لکھنا ہے ان کا، آیت بالکل. نمبر اب 15 میں آپ تک. کو انشاءاللہ خود سے کچھ قرآنی جملے بھیجوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے آپ نے اسی طرح سے خود انڈر لائن کرنا ہے ماضی مجہول کو، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے دیکھنا ہے اس میں سے اگر کوئی اسم نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا. اگر نکلا ہوا ہے، کون سے کس کے اندر سے ڈھونڈنا ہے مس؟ میں آپ کو خود قرآنی آیات بھیجوں گی. اوکے. ان قرآنی آیات میں سے آپ نے مجہول کو ڈھونڈ کے انڈر لائن کرنا ہے. اوکے. اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ کوئی اس میں جملے میں جتنے بھی اسم ہوں گے نا اس جملے کے اندر، ان کو بھی انڈر لائن کر کے بتانا ہے کہ وہ فاعل بن رہا ہے کہ مفعول بن رہا ہے. آپ پینسل سے اس کو کرنا، اس کا جو جملے بشک پین سے لکھو، جو اسم والا پارٹ ہے وہ پینسل سے کرنا تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو کریکشن کر سکو بعد میں، ٹھیک ہے؟ جی. اور اس وقت کلاس میں کتنے بچے ہیں؟ 3 6 9 10 بچے ہیں. تو پلیز مجھے 10 اسائنمنٹ ملنی چاہیے کہ مجھے کوئی یہ نہ کہے جی کہ جی ہم بھول گئے، کیونکہ یہ چیزیں نا آپ کو پریکٹس کے بغیر آئیں گی نہیں. اس میں سے جو آپ انڈر لائن کہتے ہیں کرنا ہے، فاعل اور مفعول دونوں ڈھونڈنے ہیں. بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے مجہول کو انڈر لائن کرنا ہے، اور پھر جتنے بھی اسم اس جملے میں ملتے ہیں ان اسم کو انڈر لائن کرنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. اور پھر بتانا ہے کہ وہ اس جملے میں کیا بن کے آ رہا ہے. تو خالی فعل ماضی کا مجہول بتانا ہے مس آپ کو؟ یہ بھی میں نے پڑھائی وہ ہے آپ کو بیٹا، مضارع کا تو میں نے پڑھایا ہی نہیں ابھی. ہاں صحیح ہے، فعل ماضی کا مجہول اور اسم، بس دو جتنے بھی چیز. جملے میں اسم ہوں گے نا ان سب کو انڈر لائن کرنا ہے، اور پھر بتانا ہے کہ وہ سینٹینس میں کیا اس کی کیا مطلب وہ کیا بن کے آ رہا ہے. کلیئر ہے؟ تو پہلے مجہول ڈھونڈنا ہے،
बस टीचर जो आज ने आपने जो आज समझाया है वो उसी के मुताबिक करना पड़ेगा हमें जी ना। बेटा उसी के मुताबिक इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। कोई सवाल है किसी का? नहीं, बस अभी आपको भेजेंगे तभी पता चलेगा। जी इसीलिए मैं हम कह लोग रही हूँ बेटा कितना कि करें। प्रैक्टिस के बगैर आप लोगों को कुछ आ सकता नहीं है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगी माइंड के अंदर। तो